یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق سے خبریں سنیے۔ OIC نے پاکستان میں مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے مسلمانوں کے تحفظ کے حوالے سے خصوصی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، جسے پاکستان کی سفارتی سطح پر ایک اور کامیابی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بھارت بھر میں متنازع قانون کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین نے متنازع قانون کو انڈین مسلم ہولوکاسٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قانون سے ہولوکاسٹ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اب تک 30 سے زائد افراد جان بحق جبکہ درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ کبھی مودی حکومت پولیس کی مدد سے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کراتی ہے تو کبھی سوشل میڈیا سے عوام کو دور رکھنے کے لیے انٹرنیٹ کی سہولیات چھین لی جاتی ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق بھارت میں موبائل فون کمپنیوں کو روزانہ انٹرنیٹ کی بندی سے $82 لاکھ کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یوں 2019 کے دوران بھارت کو اب تک $13 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آسام، بنگال اور دہلی سے ہوتا ہوا یہ احتجاج بھارت کے کاروباری مرکز سمجھے جانے والے شہر ممبئی تک پہنچ چکا ہے اور یہ سلسلہ ابھی رکتا نظر نہیں آتا۔ بھارتی پولیس افسر کی ویڈیو وائرل ہونے پر پاک افواج کے ترجمان بھی چپ نہ رہ سکے۔ بھارتی پولیس افسر کے وضاحتی بیان کو شیئر کرتے ہوئے پاک افواج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ پر ٹویٹ کیا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مقبوضہ کشمیر سے پورے بھارت تک پاکستان زندہ باد کے ہی نعرے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست سے مسلسل جاری بھارتی فوجی محاصرے کی وجہ سے مصائب کے شکار کشمیری عوام کی مشکلات شدید سرد موسم میں مزید بڑھ گئی ہیں۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی بہن پرینکا گاندھی مودی حکومت کے جبر اور درندگی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ پرینکا مظلوموں کا ساتھ دینے نکلی تو خود بھی مودی کی دہشت گردی کا نشانہ بنی۔ آئیے پرینکا گاندھی کے تاثرات سنتے ہیں۔ میں دارا پوری جی کی فیملی سے ملنے جا رہی تھی۔ پولیس نے بار بار روکا، جب گاڑی کو روکا اور میں پیدل جانے کی میں نے کوشش کی تو مجھے گھیر کے یوں پکڑ کے روکا اور میرے گلے پہ یوں ہاتھ لگایا، مجھے گرا بھی دیا ایک بار۔ میں پھر بائک پہ بیٹھ گئی، تھوڑی دیر بائک پہ گئی، اس کے بعد پیدل دوبارہ بائک کو بھی گھیر لیا لال بتی پہ، پھر پیدل چلی تو میں پیدل چل کے پہنچ گئی جہاں مجھے جانا تھا۔ میں ان لوگوں پہ کارروائی چاہتی ہوں جو بے وجہ مار پیٹ کر رہے ہیں، جو چھاتروں کو جنہوں نے مارا ہے، جنہوں نے جیل میں چھاتروں کو بے وجہ پیٹا ہے، جنہوں نے نوجوانوں کو گولی مار کر جان سے مارا ہے، یہ جو بچے جو وارانسی میں چھاتر اٹھا کر ان کو جیل میں پٹک دیا بالکل بے وجہ شانتی پوروک وہ پردرشن کر رہے تھے، اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں۔ جو پولیس والے گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں لاٹھی سے، آپ نے ویڈیو دیکھے ہوں گے انٹرنیٹ پہ، ان کے خلاف کارروائی چاہتی ہوں۔ یہ تھی بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی بہن جو مودی کے جبر کو بے نقاب کر رہی تھی۔